اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نور کا راستہ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نور کے راستے پر چل کر نورانی منزلوں کو حاصل کرو۔ اور وہ نور کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقط ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ تم اللہ سے مدد مانگو، مدد مانگنا چاہتی ہو مدد مانگو تو میں تمہیں دو راستے بتاتا ہوں، ایک راستہ صبر کا ہے اور ایک راستہ نماز کا ہے۔ دونوں راستوں کو پکڑ کے رہو گے تو اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ ہمیشہ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کا سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ نماز ہے۔ ملائکہ کا سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ انبیاء کا سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ نماز سے زندگی بنتی ہے، نماز سے بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، علی مرتضیٰ، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حتیٰ مولا حسین نے اپنے جسم کو زخمی کروا دیا، اپنے بچوں کی شہادتوں کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، بھوک و پیاس کو برداشت کیا، لیکن نماز کے بارے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ میرے بہن بھائیوں، نماز آپ کے لیے بلندی کا راستہ ہے، بقا کا راستہ ہے۔ ہم دنیا کے لیے نہیں بنے، ہم آخرت کے لیے بنے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعامات ہی انعامات رکھے ہوئے ہیں، تو نماز سے کوتاہی نہ کرو۔ اور میں پچھلے دنوں سے آپ کو نماز کے بارے میں کہ جو ائمہ معصومین نے اور پیغمبر اعظم نے، محبوب خدا نے، نور خدا نے، بعد از خدا بزرگ توہی قصہ مختصر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بلند ہیں وہ رسول خدا ہیں، اور علی مرتضیٰ رسول خدا کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو جس کا غلام اتنا بڑا ہو تو وہ خود آقا کتنے بڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے کبھی نماز سے کوتاہی نہیں کی۔ آج کے سامنے میں آپ کے جانشین امام جعفر الصادق کی نماز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک نماز ہے، مخصوص نماز ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے، جو آپ کے نام سے منسوب ہے۔ وہ نماز امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے۔ اس کی نیت جیسے کہ بتاتا آ رہا ہوں کہ میں نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اسی طرح میں نماز امام جعفر الصادق پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ الحمدللہ مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آل عمران کی آیت نمبر 17، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا تا آخر، یہ آیت آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع اور سجود میں جانا ہے، اور سجود میں سجدے میں 7 چیزیں لگانی واجب ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم ہے 7 چیزوں سے کم چیز لگے گی تو آپ کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے قیام کرنا ہے، اور قیام کرنے کے بعد پھر آپ نے الحمدللہ کو مکمل پڑھنا ہے۔ الحمدللہ پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ نے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ تا آخر آپ نے اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ قنوت پڑھیں، اور قنوت میں جا کر جو بھی آپ حاجت مانگے، چاہے وہ حاجت آپ اردو میں مانگیں،
عربی میں مانگے، کسی بھی زبان میں آپ قنوت پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی قنوت کو، آپ کی دعاؤں کو خدا قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں میں شامل فرمائے۔ بس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بی بی فاطمہ نے اپنے پہلوؤں کو تو زخمی کرا لیا، لیکن آپ نے اپنی نماز کو زخمی نہیں ہونے دیا، نماز پڑھتے رہیں۔ مولا حسین نے تو اپنا سر سجدے میں کٹا کر بتا دیا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس خدا کی کتنی اہمیت ہے، اس خدا کو کس انداز سے ہم پکاریں۔ تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں مخلوق کا واسطہ دے کر، اور جو مخلوق اعظم ہے سب سے بڑی محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے آقا مولا امام زمان کا جلد ظہور فرمائے، اور امام زمان کے محبوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ یہ جو خاتون کہہ رہی ہے اس کی تمام دعاؤں کو خدا مستجاب فرمائے۔ آپ جو سب کے سب دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ میں آپ سب کے لیے نائب زیارت ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے سب کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو، کیونکہ میں مخلوق خدا سے محبت کرتا ہوں، جو خدا اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے تو ہمیں بھی مخلوق کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالمین سے، حاسدین سے، شرور افراد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مقدس مقامات کی زیارتیں کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔